بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ مبین اور میں ہوں آپ کا میزبان علی حیدر۔ جی ہاں، اپنے تمام ناظرین اور عاشقان قرآن کی خدمت میں ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آغاز کرتے ہیں اپنے اس مبارک پروگرام کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جو روز قیامت اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے سینے قرآن مجید کی تلاوت اور علم سے پر ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین، ایک دوسرے نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج یہاں ایران میں 25 ذی القعدہ یعنی یوم دہو الارض ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان میں اور پاکستان میں غالباً کل ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کو یوم دہو الارض کہتے ہیں، یعنی اس دن زمین کا فرش بچھایا گیا ہے اور کعبے کے نیچے سے یہ زمین پھیلنا شروع ہوئی ہے۔ تو اس دن مستحب ہے کہ روزہ رکھا جائے، اور ایک روزے کا ثواب یعنی جو اس دن رکھا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے 70 سال عبادت کا ثواب اس میں دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام ہے راہ مبین، کہ جس میں ہر ہفتے ہم علماء اور جو قرآن مجید کے ماہرین ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کہ جو آپ کو بتلاتے ہیں قرآن مجید کو بہتر سے بہتر پڑھنے کا طریقہ۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حافظ جناب جنت حسین شاہ صاحب۔ ہم ان سے ملاقات کریں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیں پروگرام راہ مبین۔ پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام میں خوش آمدید اور ویلکم عرض کرتے ہیں، اور آئیے اب ہم اپنے استاد سے مل کر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے ایک مرتبہ سے۔ پھر ہماری آواز پر لبیک کہیے۔ مہربانی، میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ اور استاد، یہ جو ہماری گفتگو یعنی پچھلے پروگرام تک چلی تھی، وہ صفات کے بعد بھی کچھ وہ حروف کے جو ملے جلے ہیں، مثلا اردو میں ان کا تلفظ ایک ہے لیکن عربی میں اس کے ظاہر ہے الگ الگ تلفظ ہوتا ہے، مثلا حمزہ، ہا، عین، ہا، یہ 4 حروف آپ نے بیان فرمائے تھے تفصیل کے ساتھ اور ہم نے استفادہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسرے حروف ہیں، مثلا زے ہے، زال ہے، زو ہے یا پھر ضاد ہے، یہ 4 اور 5 حروف ایسے ہیں، یہ بھی اردو میں مشابہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی آپ نے بیان کیا تھا، لیکن اجمالی طور پہ اگر آپ تفصیل سے آج بیان فرمائیں تو انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوال کیا ہے آپ نے کہ مختصر سے جو ہے وہ پچھلے ہفتے میں اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، بہتر ہے کہ تفصیلی بات ہو جائے، چونکہ یہ ایسے حروف ہیں بالخصوص حرف ضاد اور زوئے کہ جو واقعی اتنے زیادہ مشابہ ہیں کہ جن کا تلفظ ہمارے اردو زبان میں، اور زال اور زے بھی ایسے ہی ہے، رے زے جو ہے اور زال وہ بھی اسی طریقے سے، چاروں کا تلفظ اردو زبان میں ایک طرح سے، جیسے کہ پچھلے ہفتے میں بھی عرض کیا تھا کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے نام میں ان حروف میں سے کوئی آ جائے، مشابہ حروف میں سے کوئی آ جائے، تو بعض دفعہ مجبوراً پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ لکھتے ہیں، زال کے ساتھ لکھتے ہیں یا زے کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہر حرف کا تلفظ جو ہے وہ جدا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے، ایک کے بجائے اگر دوسرا استعمال کیا جائے۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے زے، زال، ضاد اور ضا، ان میں سے ایک حرف ایسا ہے کہ جو ہماری اپنی اردو زبان میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ ہم ان 4 حروف کو زے کر کے استعمال کرتے ہیں، مثلا اگر کسی کے نام مثلا ظاہر ہے، زوئے کے ساتھ ہے، وہ بھی ہم ظاہر کرتے ہیں، لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کا یا امام رضا علیہ السلام کا یا کسی معصوم کا کوئی ظاہر ہے، اس کو بھی ہم ظاہر کہتے ہیں۔ ادھر زوئے ہیں، ادھر زے ہے، ظاہر یا ظاہر کہتے ہیں۔ تو یہ جو زے ہے یہ حقیقت میں جو رے کے بعد زے اس کا تلفظ ہوتا ہے، یعنی جو ہم اردو زبان میں 4 حروف کا تلفظ جو ہے، زال ہو، زے ہو، ضاد ہو یا زوئے ہو، ان کا جو ہم تلفظ کرتے ہیں اس ادا کے ساتھ کرتے ہیں، یہ فقط رے کے بعد جو زے ہے اس کا تلفظ ہے عربی زبان میں، لیکن جو زال، زوئے اور ضاد ہے ان کا تلفظ جدا ہے۔ زال کا مخرج کی بات نہیں ہے کہ اس مخارج کے حوالے سے میں کچھ زیادہ تفصیلات میں جاؤں، چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے ان سب کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ زال کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک ہوتی ہے،
سامنے والے دانتوں سے زبان کی جو نوک ہوتی ہے تھوڑی سی باہر آتی ہے، یہ حرف ادا ہوتا ہے ذال، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ جو زے ہے، ریزے ہے، اس میں ایک ایسی صفت پائی جاتی ہے جو ان تینوں حروف میں نہیں ہوتی، نہ زال میں ہے، نہ ضاد میں ہے، نہ ضا میں ہے، اس کو کہتے ہیں صفت صفیر۔ صفت صفیر فقط حرف زے میں پائی جاتی ہے، ان کا فرق بیان کر رہا ہوں۔ اب جو ضاد اور ضا ہیں وہ ایسے حروف میں سے ہیں کہ جن میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ ضاد اور ضا مشترک ہیں، دونوں حروف موٹے پڑے جاتے ہیں، لیکن کسی جگہ پر جا کر ان کا آپس میں فرق بھی ہوتا ہے۔ شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو حرف ضا ہے، طا کے بعد ضا ہے، وہ نرم ادا ہوتا ہے اور ضاد کی نسبت، اور ضاد ایک ایسا حرف ہے جو عربی جتنے بھی حروف ہیں سب میں سے مشکل حرف حرف یعنی سب سے ضاد زیادہ ہے، سختی سے اس کا تلفظ ہوتا ہے۔ جی، اور یہ بھی میں نے یقیناً آپ کو بھی شاید ذہن میں ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا حرف ہے کہ کسی دوسری زبان میں اس کا تلفظ نہیں ہے، استعمال ہوتا ہے، مثلا ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان میں یہ حرف استعمال ہوتا ہے، لیکن تلفظ جو اس کا ہے وہ صرف عربی زبان میں فقط عربی زبان میں ہے۔ کسی دوسری زبان میں یہ جو تلفظ ہے خاص ضا، یہ کسی اور زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جو ضا اور ضاد ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو عرض کیا ہے کہ دونوں میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے، لیکن جو حرف ضاد ہے اس کی جو یہ صفت استطالے ہے اس میں وسعت پائی جاتی ہے، اس کی نسبت حرف ضا کی نسبت ضاد میں اس صفت میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اور یہ حتماً اس کی طرف توجہ کریں کہ ان کا مخرج جدا جدا ہے، ان کا جو مخرج ہے حرف ضا کا اور حرف ضاد کا مخرج جدا ہے۔ حرف ضا جو ہے وہ سیم وہ جو حرف ذال ہے اسی کی طرح ادا ہوتا ہے۔ تین حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج زبان کی نوک ہوتی ہے، ایک ذال عرض کیا ہے، ایک ضا ہے، طا کے بعد جو ضا جو آپ نے سوال کیا یہ حرف ضا، اور ایک ثا ہے، لیکن اس میں چونکہ بات گزر چکی ہے۔ حرف ضا اور ضاد میں فرق یہ ہے کہ ان دونوں کا مخرج جدا جدا ہے اور صفت ایک ہے، دونوں موٹے پڑے جاتے ہیں، لیکن جو حرف ضاد ہے اس کی جو صفت ہے اس میں وسعت ہوتی ہے۔ یہ ان چاروں میں فرق ہے۔ حرف ضاد میں جو آپ نے فرمائی وسعت ہوتی ہے، جی حرف ضاد میں وسعت ہوتی ہے ضا کی نسبت۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے کہ جو بادی النظر میں یعنی جب ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی اشتباہ کرتے ہیں، مثلا ایک قاف ہے اور غین ہے، کبھی تو وہ تلفظ کرتے ہیں قاف کے بجائے غین کا، اور غین کو پڑھتے ہیں کبھی کبھی وہ قاف۔ تو ان دونوں میں اگر آپ تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا بیان فرمائیں ہمارے لیے تو انشاءاللہ۔ جی واقعاً آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو غائن ہے اس کو سننے میں ایسے آتا ہے کہ بعض دفعہ قاف ادا کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس کو کاف کی آواز بھی جو ہے وہ سنی جاتی ہے، اور بعض دفعہ اس سے بھی بڑھ کر گا، غیر المغضوب، غیر خود میں نے سنا ہے یعنی گاف کی آواز جو عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے، غیر المغضوب، یہ اصل بالکل غلط ہے، اس کی طرف خاص توجہ کریں کہ یہ یعنی اتنا حرف گا تو ہے ہی نہیں ہے عربی زبان میں، گاف یہ اردو میں ہے یا فارسی میں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حروف تہجی میں حروف تہجی عربی کے ہیں ان میں حرف گاف نہیں ہے۔ اچھا استاد ساتھ کے ساتھ اس کی مثال بھی دیتے چلیں، مثلا قاف کو کیسے ادا کیا جائے؟ غائن جو ہے وہ ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے، غیر المغضوب، غیر ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ جو قاف ہے، قاف جو حلق ہے اندر کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی زبان کی جو جڑ ہے، زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، لحد سے ادا ہوتا ہے حرف قاف، اس لیے اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے جو آپ کے ذہن میں اگر ہو، صفت پہلے بھی عرض کیا تھا قلقلہ، صفت قلقلہ اسی لیے حرف قاف میں پائی جاتی ہے۔ غین میں صفت قلقلہ نہیں ہے، قاف میں جب یہ حرف قاف ساکن ہو تو اس وقت اس میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حق، حق قاف، قاف کو ایک تو موٹا پڑھا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، لیکن غین میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی، اور یہ نہ قاف ادا ہوتا ہے، غین کو نہ قاف کی طرح پڑھتے ہیں، نہ کاف کی طرح پڑھتے ہیں، اور نہ غا پڑھتے ہیں۔ غیر الغا ابتدائی حلق سے ادا ہوتا ہے، غیر المغضوب، یہ اور قاف کی مثال جیسے میں نے عرض کیا ہے حق، یہ ہر جگہ پہ، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بیان کیا جاتا ہے کہ جو حرف قاف ہے اس میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے
بہت سارے لوگ ایسے سننے میں ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب حرف قاف جس جگہ پہ بھی آ گیا ہے وہاں پہ اس کو قلقلہ صفت قلقلہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے شرط ہے، جو حروف قلقلہ ہیں ان کے لیے یعنی شرط کہاں یہ پہ اس ہے میں قلقلہ ہوگا کہ یا پھر دوسری ساکن صفات اس ہونے میں چاہیے، جی ساکن ہونے چاہیے، اگر ساکن نہیں ہے تو یہ ان میں قلقلہ نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی مثلا جیسے حق ہے، اب اس کو تلفظ کریں گے تو حق اس طرح سے کر کے، یا اس کے آواز علاوہ واپس بھی پلٹتی ہے، جی آواز اس میں واپس کوئی بھی دیکھیں حروف جو یا قلقلہ پھر ہے وہ استاد 5 یہ جو قلقلہ ہے اس کی تعریف ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ حرف کہ جس میں آواز پلٹ کے آتی ہے۔ جی جی جی، یہ کئی بار مطلب میں نے یہ آواز بھی دی ہے کہ جب بچہ ایک گیند کے ساتھ بازی کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، دیوار کے ساتھ جب مارتا ہے ایک آواز سی محسوس ہوتی ہے، پلٹتا ہے، ٹھک، بالکل بالکل، یہ جو ہم اپنے زبان میں ایسے کہ ٹھک، یہ جو یہ واپس آ رہی ہے حق، جی، اور اسی طریقے سے حد، یہ 5 حروف ہیں جن میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، اور ان میں سب میں یہ شرط ہے کہ وہ ساکن ہونا چاہیے۔ یہ مین بات ہے، یعنی ہر جگہ پہ قلقلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جگہ کہ جہاں پہ قاف ساکن ہو وہاں قلقلہ ہوگا۔ استاد یہ جو 4 حروف آپ نے پہلے بیان کیے، زے، زال، ضا یا پھر ضاد، تو ان کی بھی اگر کوئی مثال بیان کریں آپ، ہر حرف کی الگ الگ۔ حرف زال جیسے عرض کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ یہ بقرہ میں جب ابتدا میں پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا حرف الضاد کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مثال جب کہا ہے تو ایک ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے، اس کو واضح کر دوں کہ اکثر لوگ ضاد اور ضا کو بہت قریب سے جو ہے وہ اس کا کہتے ہیں، اس کا آپس میں مکس کر دیتے ہیں، قاف اور یہ جو ضاد اور ضا ہے اس کے اتنا وہ فرق جو ہے وہ، یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو سننے والا ہے مہم اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کون سا حرف تلفظ کر رہا ہے، میں تاکہ وہ تشخیص دے سکے کہ یہ ضاد تشخیص ہے سامنے والے یا کے پھر لیے، زے ہے یا ضا مخاطب کے ہے، لیے ہوتی ہے کہ وہ تشخیص دے سکے۔ ابھی میں مثلا اگر ضاد کو میں خود ادا کر رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ میں حرف ضاد ادا کر رہا ہوں، لیکن سامنے والا جو سننے والا ہے، جی جیسا کہ مثلا خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ تلاوت کر رہا ہے تو خود تو مستفید ہو ہی رہا ہے، لیکن ضروری ہے کہ سامنے والا بھی اس سے لذت لے سکے، اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ استاد آپ کی اجازت سے، یہاں انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ جی ناظرین، تو آئیے اب اس مختصر سے وقفے میں سنتے ہیں تلاوت ان آیات کی کہ جن کو انشاءاللہ آج ہمارے پارٹیسپینٹس، ہمارے شرکاء، شرکت کرنے والے تلاوت کریں گے۔ جی ہاں ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے تلاوت قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے 52 تک۔ تو آئیے ٹیلی فون لائن پر آپ ہی میں سے 2 افراد ہمارے ساتھ میں موجود ہیں۔ پہلے جناب محمد اکبر صاحب ہندوستان سے، اور دوسرے پارٹیسپینٹ جناب سید علی شمسی صاحب کے جو پاکستان سے ہمارے ساتھ میں ہیں۔ تو پہلے شریک ہونے والے، ہمارے اس پروگرام کو جوائن کرنے والے جناب محمد اکبر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کو پروگرام میں ویلکم عرض کرتے ہیں اور جوائن کرنے کا شکریہ بھی بولتے ہیں۔ جی آپ کو تلاوت کرنا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے 45 تک، جی 42 سے 45 تک۔ جی بسم اللہ، تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ بہت اچھی تلاوت فرما رہے تھے محمد اکبر صاحب، اور واقعاً ہم محسوس ہو رہے تھے اور لطف اندوز ہو رہے تھے. بہت اچھی تلاوت تھی، اور خداوند عالم آپ کو اور زیادہ مزید توفیق عنایت فرمائے کہ قرآن مجید پر کام کر سکیں انشاءاللہ. لیکن ہمارے استاد آپ کو شاید کوئی نقطہ بیان کرنا چاہیں گے. جی استاد. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے محمد اکبر صاحب نے، ہندوستان سے ظاہر جیسے فرمایا. بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنا کام جو ہے انہوں نے کیا ہے. یقیناً ان کے لیے کچھ ایسے جو ہے وہ وسائل وہ مہیا ہیں تاکہ انہوں نے یہاں تک جب پہنچے ہیں وہ حتماً ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں میسر ہیں، یا کوئی استاد ان کے پاس ہے، یا کسی چیز سے سی ڈی وغیرہ سے استفادہ کر رہے ہیں. ایک چیز کی طرف نقطہ جو اشارہ کروں گا وہ فصاحت ہے. یقیناً سن رہے ہوں گے محمد اکبر صاحب کے ہماری جو فصاحت بہت ضروری ہوتی ہے تجوید میں. تجوید ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، واقعی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اتنا انہوں نے کام کیا ہے. لیکن فساد کی طرف حتماً توجہ کریں. بعض جگہ پہ حروف پہ جو حرکات ہوتی ہیں ان میں جلدی سے گزر جاتے ہیں اور اس کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، جیسے اس کا ہا کا ہے. حالانکہ عربی جو اس کا تلفظ ہے اس میں اس طریقے سے جیسے اسے ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے، یعنی اس میں اردو کی طرح ادا کر دیتے ہیں. مثلا عذابو جلدی سے چونکہ پڑھ رہے تھے، ان میں فساد میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، خلل آ جاتا ہے. لہٰذا فساد کا خیال رکھیں. اور اس سے بھی زیادہ جو مہم چیز ہے وہ سپیڈ ہے ان کی. بہت جلدی جلدی سے پڑھ رہے تھے، حالانکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. ترتیل میں یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تو شاید یہ جو فصاحت تھی اس کا بھی خیال رکھ دیتے. لیکن چونکہ جلدی جلدی سے پڑھ رہے تھے شاید یہ بھی حالانکہ متوجہ ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ان کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن چونکہ جلدی سے پڑھ رہے تھے، یہ جلدی میں یہ ان چیزوں کی سے جو کاملہ رعایت نہیں ہو سکتی. کوشش کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اور بہت واقعی اچھا پڑھا ہے انہوں نے. کوئی ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں. وہ فساد کا خیال رکھیں. اور انہوں نے جب اتنا کام کیا ہے تجوید پر، پھر میرا وہی مشورہ ہے کہ ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں جائیے. جب تجوید پہ کام کیا ہے آگے نغمات تک جانے کی کوشش کریں. جی بہت شکریہ. اور واقعاً بہت اچھی تلاوت تھی. اور ہمارے جو آپ کو ہم یہاں پہ خداحافظی کریں گے اور آپ آخر تک ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود رہ سکتے ہیں. ہمارے دوسرے جو آج کے شریک اور شرکت کرنے والے ہیں سید علی جعفر شمسی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. السلام علیکم علی جعفر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی آپ کو پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو جی اب آپ کو تلاوت کرنا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 46 سے 52 تک. بسم اللہ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الحمدللہ علی جعفر صاحب بہت اچھی تلاوت کی ہے اور واقعاً ہم محظوظ ہوئے ہیں اور ہم نے لطف اٹھایا ہے اور لطف اندوز بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ابھی استاد ہمیں آپ کو کچھ نکتہ بتائیں گے کہ جس کی رعایت ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. جی استاد بسم اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے شمسی صاحب نے, خدا جزائے خیر انہیں عطا فرمائے اور مزید ترقی بھی عطا فرمائے ان کو. بہت اچھا کام کیا ہے لیکن کچھ نکات کی طرف توجہ ہے ضروری ہے اور ہمارا وظیفہ بھی یہ بنتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی نکتہ ان سے مس ہو جاتا ہے اس کی طرف توجہ دلائیں. حتماً ان کی توجہ ہوتی ہے لیکن جب پڑھتے ہیں تو جلدی سے گزر جاتے ہیں اور اس کی خاص وہ توجہ نہیں رہتی. متوجہ ہیں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے, کون سا قانون ہے. آیت نمبر 46 میں جو پڑھا ہے انہوں نے قد مکروا مکرہم, اس کی طرف پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جو قاف ہوتا ہے اور یہ حرف تا آیت نمبر 51 میں کسبت, حرف تا اور حرف قاف, کش والا جو قاف ہوتا ہے کتاب والا قاف ہوتا ہے وہ, اور حرف تا دو نقطے والی تا الف با تا, یہ دو ایسے حروف ہیں کہ جب ان کو ادا کرتے ہیں ساکن کی صورت میں, جب یہ ساکن ہوں, جیسے کہ یہاں پہ مکرہم میں ساکن ہے اور کسبت بھی یہاں پہ تا ساکن ہے. یہ دو حروف تا اور قاف جب یہ دو حروف ساکن ہوتے ہیں ان کا تلفظ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی سی معمولی سی آواز واپس آتی ہے, ورنہ اگر یہ اس طریقے سے آواز واپس نہ آئے تو یہ آواز بیچ میں اصلا گم ہو جاتے ہیں, یعنی سننے والا تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ کون سا حرف انہوں نے ادا کیا ہے. جیسے بھی یہاں پہ قد مکروا مکرہم مکرہم, ابھی یہاں پہ قاف مکرہم, قاف جو ہے وہ اس کا تلفظ صحیح نہیں ہے. قد مکروا مکرہم مکرہم مکرہم, قاف دو نقطے والا آ جاتا ہے لیکن مکرہم یہ جو آواز ہوتی ہے مکرہم, یہاں پہ قاف کا تلفظ یہاں پہ آواز تھوڑی سی واپس آنی چاہیے. اسی طریقے سے کسبت کسبت آواز اصلا حبس ہو گئی ہے, گم ہو گئی ہے, وہاں پہ ہر تلفظ جو ہے تا کا کامل اور پوری طرح سے ادا نہیں ہوا ہے. کسبت آواز تھوڑی سی واپس آنی چاہیے. اسی طریقے سے مکرہم کسبت, یہ دو حروف کی طرف حتماً توجہ کریں شمسی صاحب. اور ایک اور نقطہ ہے کہ جو مد ہوتی ہے, مد کی مختلف قسمیں ہیں. سب سے پہلے جو مد عادی ہے جسے کہتے ہیں حروف مدی ہم کہتے ہیں, یہ اس کا تلفظ فقط دو حرکت کے برابر یہ پڑھی جاتی ہے. سماوات میں مثلا جو انہوں نے آیت نمبر 48 میں جو پڑھا ہے سماوات سماوات, میم کو زیادہ کھینچا ہے, دو حرکت نہیں تھا بلکہ تین حرکت سے بھی بڑھ کے انہوں نے کھینچا ہے. حالانکہ اس کے جو کھینچنے کی جو حد ہوتی ہے وہ فقط دو حرکت ہوتی ہے, یعنی اتنا اس کو کھینچا جائے کہ جو ایک حرکت ہوتی ہے اس میں اور اس میں فرق پیدا ہو جائے. مثلا سین پہ جو ہے وہ عام حرکت ہے, ایک حرکت ہے سا, لیکن میم پہ جو کہ کھڑی زبر ہے اور اسے مدی کہتے ہیں, یہ مد عادی ہے, اس کو دو حرکت فقط کھینچنا چاہیے. زیادہ کھینچیں گے تو وہ زیادہ کھینچیں گے تو وہ یا منفصل یا متصل یا کوئی اور مد بن جائے گی. سماوات سماوات نہ سماوات, اگر میم کو زیادہ کھینچیں گے تو وہ کوئی اور مد بن جائے گی. اور اسی طریقے سے 52 آیا نمبر 52 میں آخری جو کلمات تھے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, با میں آخر پہ جو با آ رہی ہے اس میں قلقلہ ہے. اولو الالباب, باب
آواز بالکل ختم ہوگی. جیسے کہ ابھی توضیح اور وضاحت اس کے حوالے سے ہوئی ہے کہ جو حروف قلقلہ ہیں ان میں آواز واپس آنی چاہیے. لیکن جب شمسی صاحب نے اس کو ادا کیا ہے تو اچھا یقیناً انہوں نے اچھا ادا کیا ہوگا, لیکن وہ عرض وہی کیا ہے مخاطب کے لیے مہم ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے تشخیص دے سکے. میں خود ذاتی طور پہ اس کو شمسی صاحب تشخیص نہیں دے سکا. آپ کوشش کریے کہ جو حروف قلقلہ ہیں سامنے والا تشخیص دے سکے. اور اسی طریقے سے مکرہم یا کسبت میں جو عرض کیا ہے شاید آپ نے اپنی طرف سے ٹھیک ادا کیا ہو, لیکن سامنے والے کے لیے مہم سامنے والا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے مخاطب ہے وہ تشخیص دے سکے. بہت شکریہ, اور واقعاً بہت اچھی تلاوت کی ہے, اور بس یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ نکات ہوتے ہیں جن کی طرف توجہ دینا ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. محمد اکبر صاحب یقیناً لائن پہ اگر موجود ہوں, اور شمسی صاحب جی وہ بھی موجود ہیں. تعجب ہوتا ہے کہ اتنے اچھے پڑھنے والے افراد, اور یہ دو نام جو ہے وہ بالکل اصل آشنا ہیں ان کے لیے. نام سنا نہیں ہے محمد اکبر صاحب کا یا علی جعفر شمسی صاحب کا. انہوں نے مقابلے میں شرکت نہیں کی ہے. جو ہمارا ماہ رمضان میں مقابلے میں شاید شرکت نہیں کی ہے ابھی تک. شرکت کرنی چاہیے تھی, یعنی اتنے حد تک ہیں کہ شرکت کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی. آئندہ یہ تیار ہو جائے انشاءاللہ شرکت کریں گے. تو یہ جو دونوں ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں الحمدللہ بہت اچھی انہوں نے تلاوت کی ہے, محمد اکبر صاحب نے بھی اور شمسی صاحب نے بھی. تو ان دونوں کے لیے آپ حسن کلام کے اعتبار سے طور پر کچھ عرض کرنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ کام بہت اچھا کیا ہے ان دونوں افراد نے. ان کے لیے عرض یہی کروں گا کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اپنے اس کام کو مزید ادامہ دیں اور آگے بڑھائیں. اس کو یہاں تک باقی نہیں رکھیں, سیڈیز وغیرہ کو حتماً سنیں, چونکہ تقلید بہت ضروری ہوتی ہے. کوئی انسان بھی کسی بھی شعبے میں ہو وہ بغیر تقلید کے کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا. کوئی عام سادہ سا آدمی اگر کسی عام نیچے والے کسی شعبے میں کو اگر لے لیں, مثلا کوئی ٹیلر ہے, ٹیلر جب اپنے ایک ابتدائی آدمی ہے جب وہ ٹیلرنگ سیکھنا چاہتا ہے تو جو اس کا استاد ہے بڑا ٹیلر ہے وہ حتماً اس کی تقلید کرے گا. جیسے وہ کہتا جائے گا اسی طریقے سے وہ کرتا ہے. کوئی شعبہ لے لیں زندگی میں, انسان اس وقت تک اس کمال اور اپنے اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تقلید نہ کی جائے. اور قرآن میں بھی اسی طریقے سے ہے, جب تک انسان کسی بڑے قاری کسی بڑے استاد کی تقلید نہ کرے اس وقت تک انسان اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا. چونکہ اس میں مراحل ہوتے ہیں. ابتدائی سب سے ابتدائی جو مرحلہ ہے وہ تجوید ہوتا ہے. حالانکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بڑا قاری بن گیا ہے جس نے تجوید پہ کام کیا. نہیں, وہ قاری نہیں ہے. اس نے ابتدائی ابھی پہلی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھا ہے. اس نے کچھ سیڑھیوں کا بھی طے کرنا ہے, اوپر جانا ہے. اپنا اس کا ہدف اور مقصد ایک دور تک ہونا چاہیے, نزدیک کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. مثلا ایک شخص ہے کہ کہتا ہے کہ مثلا میں امام خمینی بننا چاہتا ہوں, تو وہ امام خمینی کے شہید مطہر بھی نہیں بن سکے گا. ایک شخص کہتا ہے کہ میں مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام بننا چاہتا ہوں, ان جتنا ان کا علم تھا یا ان کا انسان نہیں پہنچ سکتا. یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کی نگاہ ہونی چاہیے کہ میں امام کے مثلا شاگرد جیسے امام کے شاگرد تھے اس طرح ہونا چاہیے, لیکن وہ امام خمینی تک بھی نہیں پہنچ سکتا. بہت شکریہ, تقلید حتماً کریں. بہت شکریہ, اور بہت اچھے مطالب تھے. اور آئیے ناظرین ہم سب مل کر دیکھتے ہیں آج کے مطالب کا خلاصہ. آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا عربی زبان میں تمام حروف کا تلفظ ایک دوسرے سے الگ ہے. یہ فرق مخارج اور صفات کے ذریعہ ظاہر ہوتا ہے. 4 حرف زا, زال, ضاد, ظا مشابہ ہیں, لیکن ان چاروں کا مخرج الگ الگ ہے. مخرج کے علاوہ صفات میں بھی فرق پایا جاتا ہے. حرف زا میں صفت صفیر ہے جو باقی 3 حروف میں نہیں ہے. حرف زاد اور حرف ضا میں اطباق اور استعلا ہے, لہذا یہ دونوں حرف پرحجم ادا ہوں گے, جبکہ حرف زا اور حرف زال میں یہ 2 صفتیں نہیں ہیں. حرف زاد اور ضا میں یہ فرق ہے کہ حرف زاد میں صفت استطالہ پائی جاتی ہے, یعنی مخرج میں وسعت ہوتی ہے. حروف قاف اور غین کا تلفظ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. ان 2 حرفوں کی مشترکہ صفت استعلا ہے. حرف غین ابتدائے حلق سے ادا ہوتا ہے, جبکہ قاف زبان کی جڑ اور لحاظ سے ادا ہوتا ہے. حرف غین کی آواز کو کھینچا جا سکتا ہے, جبکہ قاف شدت کے ساتھ ادا ہوگا, لہذا قاف میں قلقلہ بھی پایا جاتا ہے. بعض افراد قاف کو غین یا کاف یا گاف جیسا تلفظ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے.
جی ناظرین، جس طرح سے ہمارے اس پروگرام میں آج 2 افراد نے شرکت کی ہے، آپ بھی دنیا کے گوشے و کنار کسی بھی گوشے میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہماری سائٹ پر جا کر لاگ ان کرنا ہوگا۔ ہمارا ایڈریس ہے www.urdu.sahartv.ir۔ اس پتے پر جا کر آپ اپنا نام اندراج کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، یا پھر یہ جو پروگرام ہمارے یہاں ہو چکے ہیں ان پروگرامز کی آپ دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر ہمارے ایڈریس urdu.sahartv.ir پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یوٹیوب پر آپ راہ-ای-مبین ڈال کر راہ مبین اگر آپ وہاں فاصلے کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارے پروگرامز وہاں پر آ جائیں گے، اور پورا یہ جو دورہ چل رہا ہے دروس کا وہ سب آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم شکر گزار ہیں اپنے استاد محترم جناب حافظ جنت حسین صاحب کے بھی کہ بہت اچھے مطالب انہوں نے بیان کیے اور ہم نے استفادہ کیا ہے، اور آپ تمام ناظرین کے بھی شکر گزار ہیں، اور بالخصوص محمد اکبر صاحب ہندوستان سے اور سید علی جعفر شمسی صاحب کہ جو پاکستان سے تھے ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین اب دیجئے مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے پروگرام لے کر راہ مبین، تو دیکھنا نہ بھولیے آپ کا پروگرام۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔